بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمر کون تھا؟ وہ کیسے اپنی زید کی فوج کا کمانڈر بنا؟ واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو صابغہ تھی۔ وہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوز بن عمرو تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زارہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا، داماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابہ رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زید کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زید نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہیوں کی مدد سے خوف زدہ کیا، اور پھر ابن زید کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری میں محرم میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفہ فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون یزیدی بچنے اور پرامن راہ حل کر در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زید کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زید کا دھمکی آمیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو نواسہ رسول امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زید کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امام نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یک بارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اسی نے بعد میں ان کے جسم مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکیل قلب بخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زید کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زید اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسران کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے، اور اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموائی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پہ لٹکا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا، اور اس کے ڈھیر کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کا سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے، آمین۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔